تو اب یہ ہم تقریباً پکڑے گئے تھے دن کے کوئی 10-11 بجے ہوں گے. 10-11 بجے انہوں نے ہمیں پکڑا اور پھر اس کے بعد پورا دن ایسی گزر گیا, رات ہو گئی. جس جگہ انہوں نے ہمیں رکھا ہوا تھا وہ لاک اپ تو تھا لیکن وہ سارا نا کھدا ہوا تھا اور وہاں بڑے بڑے پتھر رکھے ہوئے تھے, شاید وہاں کام ہونا تھا, یعنی پیدل چلنے کی کوئی جگہ نہیں تھی. اور 2 چارپائیاں پڑی ہوئی تھیں آمنے سامنے, ایک پر وہ دونوں بیٹھ گئے, ایک پر میں بیٹھ گیا. لائٹ وہاں تھی نہیں, مغرب ہو گئی اور اس کے بعد مچھروں نے حشر کرنا شروع کر دیا. اب وہ ساری رات ایسی خدشات میں گزری. یہ پہلی رات تھی آپ کی؟ یہ پہلی رات تھی کہ یار پتہ نہیں کیا ہوگا. صبح ہوتے ہی انہوں نے ہمیں نکالا اور ہمیں, اچھا جو میرے ساتھ دونوں تھے ٹی ٹی پی کے لوگ, انہوں نے کہہ رہی کوئی مسئلہ نہیں ہے, اکثر ہمارے لوگ پکڑے جاتے ہیں پھر اوپر سے ہمارا رابطہ ہوتا ہے تو چھوڑ دیتے ہیں, یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کے لیے روٹین ہوگی لیکن میرے لیے پہلی بار تھا. اب وہاں پر جب ہم رہے تو صبح ہو گئی. صبح ہوتے ہی ایک آفیسر آیا, ہمیں باہر نکالا انہوں نے اپنے, وہی بڑی ساری جگہ تھی وہ تو آفس تھا پورا پولیس کا, ایک روم میں لے کر چلے گئے. ایک افغان تھا لمبا سا, بڑا خوش اخلاق سا, کہ ہمیں بڑی غلط فہمی ہو گئی, آپ کو ہم نے پکڑا, ہمیں نہیں پکڑنا تھا, تو اب ہم آپ کو چھوڑ لیں اور آپ اپنی چیزیں دیکھ لیں. انہوں نے چیزیں دکھائیں, پیسے ویسے اور ساری چیزیں پوری تھیں. آئی ڈی کارڈ میرا نہیں تھا تو میں نے کہا آئی ڈی کارڈ, انہوں نے کہا وہ شاید کہیں آگے پیچھے ہو گیا. میں نے کہا یار رکھ لو بھلے, مجھے جانے دو جانے دو آپ. جب یہ ساری باتیں ہو گئیں تو اس کے بعد انہوں نے, اچھا جو میرے ساتھ دونوں لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ دیکھا تمہیں کہا نہیں تھا ہم نے, کچھ بھی نہیں ہے. اچھا میں نے بھی بولا یار میں بھی بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا, تو چلو نمٹ رہے. اور میں نے سوچا کہ بس اب یہاں سے واپس ہی نکلوں گا اور مزید چیزیں نہیں کروں گا نا, بھائی یہ ہو گیا بس کافی. تو وہ جب ہم جانے لگے انہوں نے کہا اچھا ایک بس ہماری شرط ہے کہ جب آپ جانے لگیں گے تو ہم آپ کے دونوں ہاتھ جو ہے نا پیچھے سے باندھیں گے, کیونکہ وہ اچھا نہیں لگتا نا, ہم نے آپ کو گرفتار کیا تو اور ایسے ہی جانے دیں. میں نے کہا یار بھلے آپ ہاتھ باندھیں, جانے تو دیں آپ. ہاتھ باندھنے کے بعد پھر ہوا یہ کہ جب ہم اس میں گاڑی میں بیٹھنے لگے, ایک ڈبل کیبن تھی, تو وہی آفیسر دوبارہ آیا, کہنے لگے 1 منٹ, وہ آپ جو ہے نا اپنے انگوٹھے کے نشان اس پہ لگا لیں. وہ کلپ بورڈ پہ کوئی پیپر رکھا ہوا تھا. جب اس نے یہ بات بولی تو میں سمجھ گیا یہ اب دوسرا معاملہ ہے, یہ جو ہے نا ایسا نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ چھوڑ لیں بغیر اس کے کس کی ضرورت ہے. تو وہ دونوں جو میرے ساتھ تھے کہنے لگے نہیں ایسی. میں نے کہا یار یہ ایسی ہی نہیں ہے, یہ اب ہمارا کام لگ گیا ہے, اب ہم باقاعدہ گرفتار ہیں. یہ انہوں نے ہمیں گرفتار کر لیا. تو بہرحال انہوں نے ہم سے انگوٹھے لگوائے, اس کے بعد گاڑی میں بٹھایا, غلاف سر پہ ڈالا, ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے. اب وہ جلال آباد کی طرف ان کا سفر شروع ہو گیا. اور اس دوران جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے وہ 2 تھے ٹی ٹی پی کے لوگ, تو ان میں سے ایک نے بولا کہ یار میں نے اپنے ہاتھ کھول لیے ہیں اور اب ہم ان سے جو ہے نا, جو ڈرائیور اور ایک جو انٹیلیجنس آفیسر تھا وہ بیٹھا ہوا تھا, اس کو کلاشن کوف, اس نے کہا وہ چھین کر جو ہے نا ہم حملہ کرتے. میں نے کہا بھائی خدا کو مانو, تم لوگ تو یہیں کے رہنے والے, آگے پیچھے بہت پروٹوکول میں جا رہے ہیں, رینجرز کی گاڑیاں موجود ہیں, اور ان کو مار کے یہ تو ابھی تو کوئی کیس نہیں ہے, یہ کر کے جو ہے نا وہاں پہنچ جائیں گے کہ جہاں جو ہے نا واپسی کا راستہ ہی نہیں ہے. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ابھی ہم نے کچھ نہیں کیا ہے, میکسیمم بس اللیگل یہاں پر پکڑے گئے. ویپن ہمارے پاس نہیں ہے, پیسے ہمارے پاس اپنے خرچ کے ہی ہیں, کوئی ایسی اماؤنٹ نہیں ہے کہ آپ بولیں فنڈنگ کا مسئلہ ہو, کوئی ایسی چیز نہیں ہے ہمارے پاس. تو خیر اس کو ٹھنڈا کیا میں نے, اور پھر ہم جلال آباد انٹیلیجنس کے آفس پہنچ گئے. تو وہاں جو پہلی چیز میں نے دیکھی, وہاں میں نے امریکنز کو دیکھا جو کہ ایک خاتون تھیں اور 2 مرد تھے, اور وہ سب کمیز شلواریں پہنے ہوئے تھے. بالکل ان کا حلیت دیکھنے میں پہلی نظر میں آپ نہیں پہچان سکتے تھے کہ افغان ہیں یا امریکن ہیں. تو میں ان کو کچھ دیر دیکھتا رہا, تو پھر انہوں نے وہاں افغان جو وہاں پر انٹیلیجنس کے لوگ تھے ان سے کہا کہ یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, تو انہوں نے پھر ہمارے چہرے دیوار کی طرف کرا دیے. کوئی 11-12 بجے کا ٹائم ہوگا کہ ہم وہاں پہنچے تھے. تو پھر 12 بجے سے ہی رات 9 بجے تک انہوں نے ہمیں کھڑا رکھا ایسے ہی, اور 9 بجے پھر انویسٹیگیشن شروع ہوئی. اور جب میرا استقبال اس جملے کے ساتھ ہوا کہ آؤ پاکستانی جاسوس, تو میں سمجھ گیا کہ یار یہ تو بہت خطرناک معاملہ ہو گیا, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر جاسوس کا ٹیگ لگ جائے پھر تو بڑی بات ہو جاتی ہے, پھر تو آپ یعنی آپ کچھ بھی کہتے رہیں. بہرحال انویسٹیگیشن کی چیزیں اس نے پوچھی, اور جو آفیسر مجھ سے انویسٹیگیشن کر رہا تھا پہلی مرتبہ, وہ خود یہاں ابوالحسن اصفہانی روڈ پہ رہ کے جا چکا تھا.
اچھا اس کو سب پتہ تھا. جب اس نے پوچھا, میں نے کہا کراچی میں رہتا ہوں. کراچی میں کہاں رہتے ہو؟ میں نے کہا گلستان جوہر میں رہتا ہوں. تو اس نے کہا گلستان جوہر کے پاس تو NED یونیورسٹی بھی ہے اور وہاں ابوالحسن اصفہانی روڈ بھی ہے. میں نے کہا بالکل ہے. تمہیں کیسے پتہ؟ اس نے کہا میں وہاں رہ کر آیا ہوں. اور وہ تاجک تھا, تاجک شہری تھا.